نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ وَإِن اور اگر کنتم ہو تم فی ریب شک میں مما اس چیز سے جو نزلنا کہ اتاری ہم نے علی اوپر عبدنا اپنے بندے کے فاتو بس لے آؤ بصورت من مثلی ہی ایک صورت مانند اس کے وعدو اور پکارو شہداءکم اپنے شاہدوں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خاص کر کے کفار مکہ سے یہ خطاب ہے، وہ جو قرآن پاک پہ شک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایک چیلنج ان کو دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہے تمہیں، تو اس طرح کی تم ایک صورت بنا لو اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی تم بلا لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کا معجزہ نہیں ہے، تو پھر تم اس جیسی کوئی ایک آیت کوئی صورت ہی بنا کے لے آؤ اور یاد رکھو میرے سوا سب کو بلا لو۔ شہداء سے مراد وہ مددگار ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، جن کے اوپر تم بھروسہ کرتے ہو، جو تمہارے دنیا میں ہر طرح کے کام آتے ہیں، بلا لو ان سب کو۔ اس بات سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عاجز کرنے والی کتاب ہے، اس کے مقابلے میں کبھی کوئی ایک آیت بھی بنا کے نہیں لا سکا۔ تو بعض کا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار کہتے تھے کہ ایک آیت بنا لاؤ، تو وہ تو ان کی اپنی زبان تھی، تو ان کے لیے یہ مشکل چیز تو نہیں تھی۔ تو یاد رکھیے گا ہر نبی کو اپنے وقت پہ ایک معجزہ دیا گیا ہے جو اس وقت چیز بہت زیادہ پاپولر ہوتی تھی، بہت زیادہ گرپ لوگوں کی اس کے اوپر ہوتی تھی، اس کے مقابلے میں معجزہ دیا جاتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت جادو جو تھا وہ اپنے عروج پہ تھا، ان کو ایک جادو کی طرح کا معجزہ دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت طب عروج پہ تھی، ان کو ویسے ہی معجزہ دیا گیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کوڑی کو تندرستی دے دیتے تھے، آنکھوں والوں کو آنکھیں دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر قرآن اس لیے اتارا گیا کہ عربوں کی اتنی زبان میں فصاحت تھی، بلاغت تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اس جیسی ہم ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکتے۔ تو اس لیے پھر اس کو یہ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے دیا گیا تھا، تو وہ نہیں کر سکے، ایک آیت ایک صورت نہیں بنا کے لا سکے۔ تو یاد رکھیے گا اس سے پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ جو کتاب ہے قرآن ہے یہ عاجز کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو معجزے عطا کیے گئے، مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے وہ یہ قرآن ہے، وحی الہی ہے، اور مجھے امید ہے میری پیروی کرنے والوں کی تعداد قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو نبیوں کے معجزے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے گئے، نبی چلے گئے، معجزے بھی ختم ہو گئے، لیکن قرآن کا یہ جو معجزہ ہمارے پاس ہے قرآن کی صورت میں، یہ قیامت تک ہمارے پاس رہنا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، اب جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو نئی سے نئی چیز سمجھ آئے گی۔ یہ دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے جو دنیا اور آخرت میں کیا عطا فرمائے گی؟ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 میں پھر کہا جا رہا ہے فَإِلَّمْ پھر اگر نہ تفعلوا کرو تم، وَلَن تفعلوا اور ہرگز نہ کرو گے تم، فَاتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي بس ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، عدت للکافرین اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوشش کر لو پھر بھی تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اب ایسا اگر تم نہیں کر سکتے ہو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور تیار کس کے لیے کی ہے؟ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پھر اللہ یہی کہہ رہے ہیں تم ایسا نہیں کر سکو گے، وَلَمْ تَفْعَلُوا ہرگز نہ کر سکو گے، تو پھر مان جاؤ یہ کتاب سچی ہے، یہ پیغمبر سچا ہے، پھر اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ کون سی آگ سے؟ اللتی وقودها الناس والحجارہ کیونکہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ مفسرین کی دو اسکول آف تھاٹ ہیں اس میں، ایک کہتے ہیں ان پتھروں کے بارے میں کہ وہ پتھر آگ کے اندر ڈالے جائیں گی جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، جیسے چاند ہے، سورج ہے،
اس کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا. اسی طرح ان پتھروں کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا جو انسان پوجتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے شریک قرار دیتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں. اور دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان پیدا کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، یہ جو گندھک کے پتھر جن کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نے پیدا کیے تھے. اور یہ پیدا اس لیے کیے تھے کہ ان سے جہنم کی آگ بھڑکائی جانی ہے. عام پتھر کی نسبت گندھک کے پتھر جو ہیں یہ آگ کو بھڑکانے کی زیادہ ان کے اندر پاور ہے. اور دوسری بات ہے ان سے جو آگ بھڑکائی جاتی ہے یہ آگ جسم سے چپک جاتی ہے، اس طرح کی یہ گندی کسیلی بدبودار آگ ہوتی ہے. اسی طرح انسان کے اندر بھی ایسے مادے پائے جاتے ہیں اور جو آگ کو زیادہ بڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایندھن کیا ہوگا؟ کس سے آگ جلائی جائے گی جہنم کی؟ انہی پتھروں سے اور انہی انسانوں سے آگ جلائی جائے گی. اس کے اندر سزا کے طور پر اس شخص کو ڈالا جائے گا جو قرآن کو نہیں مانتا، اس کے احکامات کو نہیں مانتا. اور آگے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ عدت للکافرین، تیار کر دی گئی ہے کفار کے لیے. تو یہ آیت دیکھا جائے تو ویسے تو کفار کے لیے ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی قرآن میں دوسرے مقام پر آگ سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو، گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کفار تو آگ میں ڈالے جائیں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی آگ میں جائیں گے جو بظاہر تو کلمہ گو ہوں گے لیکن جنت میں جانے والے کام نہیں کیے ہوں گے. یاد رکھیے گا دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے، یعنی کہ دنیا کی آگ 70 دفعہ دھو کر بھیجی گئی ہے، اور دنیا کی آگ تو ہم سے برداشت ہوتی نہیں. سوچیں جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ کچھ بھی کر لیں ہم نے اس آگ سے انشاءاللہ تعالیٰ بچنا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. کہتے ہیں کہ جو شخص 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے ایک دن میں تو اللہ تعالیٰ تو جو جہنم ہے وہ اس شخص کے بارے میں اللہ سے فرماتی ہے یا اللہ اس شخص کو مجھ میں آنے سے بچا لے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے دن میں کم از کم 3 دفعہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کریں. خاص طور پر سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ ہم اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں. سجدے کی حالت میں اپنے رب سے آگ سے بچنے کی دعا کیا کریں. دیکھیں دنیا گزر جانی ہے، 50 60 70 80 سال ہمارے گزر جانے ہیں، موت کا دن ایک مقرر ہے، وہ آ جانا ہے. تو اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ اسی دنیا میں ہماری معافرت کر دے، ہم جہنم میں جانے والے بنے ہی نہ. کیونکہ اس چیز کا تو ہمیں ایمان ہے کہ کلمہ گو کو ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا، صرف کافر وہاں پڑے رہیں گے. لیکن کتنے دن یہ میرے رب کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے کتنے سال، کتنی صدیاں، یہ میرے رب کو پتہ ہے. تو ہم کیوں ایک دن کے لیے بھی اس آگ میں جائیں؟ تو ہمیں کوشش کرنی ہے اس جہنم کی آگ سے بچنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. آمین الہی آمین.